السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھیے، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے یعنی نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ یعنی آپ کی زندگی کس طرح سے بسر ہو رہی تھی۔ کیا آپ ایک اچھے انسان نبوت ملنے سے پہلے ہی تھے یا کہ نبوت ملنے کے بعد بنے؟ دوسری بات کہ آپ علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی، یعنی کتنے سال کی عمر میں بنائے گئے آپ علیہ السلام۔ تیسری بات کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، اگر بات کی جائے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی، تو آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلی زندگی بھی عمل، اخلاص، تقوی سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی آپ علیہ السلام کے اخلاق ایک عمدہ اخلاق تھے۔ آپ کے اندر تقوی بے انتہا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام ہر معاملے میں انصاف پسند تھے۔ یعنی آپ کی زندگی شروعاتی دور سے ہی ایک اچھی زندگی رہی۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یعنی آپ کے پیدائش سے تقریباً 4 ماہ پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، اور پھر آپ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ ماہ کے بعد آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی آپ علیہ السلام بالکل چھوٹے سے ہی، بچپن سے ہی، یعنی اپنے دادا اور اپنے چچا کے ذریعے سے انہوں نے پرورش پائی، یعنی انہی کے گھر میں، انہی کے ساتھ۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مکہ میں، یعنی جہاں پر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس پورے شہر میں مطلب سبزہ بھی اس قدر آیا، پھل اس قدر آئے، بارشیں ہوئی، موسم سہانا ہوا۔ یعنی آپ کی پیدائش سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتیں برسانی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد جب آپ چھوٹے تھے، چھوٹے سے ہی آپ نے برہنہ ہونے کو کبھی پسند نہیں کیا۔ یعنی آپ شروع سے ہی، بچپن سے ہی بالکل کپڑوں میں رہا کرتے تھے، پورے کپڑے، کبھی بھی آپ نے کپڑے اتارنے کو پسند نہیں کیا۔ اگر کبھی آپ نے پیشاب وغیرہ کر دیا، آپ کے تن سے اگر کپڑا اتر گیا، تو آپ علیہ السلام اس قدر رویا کرتے تھے جب تک کہ وہ کپڑا آپ کے اوپر پہنا نہ دیا جائے، اس وقت تک روتے رہا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بچپن سے ہی یہ کہا کرتے تھے، یقیناً اس بندے کی کوئی شان ہوگی۔ یعنی عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، جنہوں نے ان کی پرورش کی، جنہوں نے انہیں پالا ہے، تو لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ عبد المطلب تمہارا قریب، اس کی کوئی شان ہوگی۔ عبد المطلب اس وقت اپنی قسمت پر بڑا رشک کرتے تھے جب لوگ یہ کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، کچھ 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے تجارت کا کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے 20 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں آپ کے ذریعے یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کو انصاف ملا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حلف الفضول کا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کا ظہور فرمایا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 50 روز پہلے جو ابرہہ کمینہ تھا، اس نے مکہ مکرمہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے اپنی پوری فوجیں، پورا لشکر بھیجا کہ مکہ مکرمہ کو گرا دو، مکہ مکرمہ کو ختم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں کنکریاں لیے ہوئے تھے، انہوں نے پورے لشکر کے اوپر وہ اس قدر کنکریاں برسائی کہ وہ لوگ کچھ زخمی ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یعنی ایک معجزہ تو یہ پیش آیا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی۔ پھر آپ کچھ بڑے ہوئے تو حلف الفضول کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کوئی وہاں پر مکہ مکرمہ میں کچھ اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آیا تھا، تو ایک عاص بن وائل ایک شخص تھا، اس نے اس شخص سے سامان تو لے لیا تاجر سے اور اس کو پیسے نہیں دیے، تو وہ انصاف مانگ رہا تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں کو کیا دلائی؟ پوری غیرت دلائی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو انصاف دلایا تھا، اور آپ علیہ السلام کی بات بھی عاص بن وائل نے مان لی تھی۔ ایک واقعہ، یعنی آپ علیہ السلام انصاف کے معاملے میں بہت ہی زیادہ ایک دم پکے تھے۔ انصاف کے لیے کہا تو فوراً لوگ ان کی بات کو مان جایا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کو بچپن سے ہی، شروعات سے ہی صادق اور امین کا لقب دیا جانے لگا، یعنی لوگ
آپ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ آپ تو صادق ہیں، آپ سچے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ تو امانت دار بھی ہیں، یعنی کیونکہ آپ کے اندر امانت داری اس قدر تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا، یعنی حجر اسود کو رکھنے کا۔ جب ایک مرتبہ وہاں پر بہت زیادہ سیلاب آیا، جس کی وجہ سے کعبہ شریف کی کچھ دیواریں ختم سی ہو گئی تھی، منہدم ہو گئی تھی، تو لوگوں نے تعمیر کا کام شروع کیا، اور جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی، تو تمام کے قبیلے لڑنے لگے، مرنے لگے، کہنے لگے کہ اس اعزاز کو ہم حاصل کریں گے اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے۔ ہر ایک سردار یہ کہہ رہا تھا میں رکھوں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں رکھوں گا، تیسرا کہہ رہا تھا میں رکھوں گا، یعنی سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں یہ اعزاز حاصل کروں اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ تو ان کے قبیلے کے ایک سردار ایک شخص تھے بنو امیہ، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی حرم شریف میں کل کو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسی کے فیصلے پر راضی ہوں گے اور ہم اسی کے فیصلے کو مانیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ اگلے روز صبح میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص آپ علیہ السلام یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جیسے ہی لوگوں نے آنے کے بعد آپ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگ دیکھ کر کے پکار اٹھے الصادق الامین کہ یہ تو سچے اور امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد کیا ہوا، اس چادر کے کونے کونے سب سرداروں کو پکڑا دیے کہ سب کے سب یہ اعزاز حاصل کرو اور اس کا کونا کونا سب پکڑ لو۔ سب سرداروں نے اسے کے کونا کونا پکڑا، اور پھر جب وہ حجر اسود اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو آپ علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ لوگوں نے آپ کی بات کو مان لیا، اور مکہ کے اندر ایک بڑا جھگڑا جو ہونے والا تھا، تمام کے تمام لوگ جنگ کے لیے تیار تھے، خون ریزی کے لیے تیار تھے، وہ تمام کے تمام آپ کی بات کو مان گئے اور آپ کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ تو دوسرا واقعہ آپ کے نبوت سے پہلے آپ کے ذریعے انصاف کا یہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر 25 برس کو جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ایک تاجرہ عورت تھی، انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام کو جب دیکھا لوگوں نے کہ بہت زیادہ امانت دار ہیں۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ بزنس وومین تھی، یعنی وہ بزنس کیا کرتی تھی اپنا، اور آپ علیہ السلام ان کے مالوں کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا کرتے تھے، تو انہیں آپ کی امانت داری دیکھ کر بہت تعجب ہوا، اور وہ آپ کی امانت داری سے بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی عمر اس وقت کیا ہے، 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کیا تھی، 40 برس کی تھی، یعنی آپ سے وہ پوری 15 سال بڑی تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے نہ ہی تو دیکھنے کی فرمائش کی، نہ ہی عمر کو دیکھا، نہ ہی کسی چیز کو دیکھا، بلکہ آپ نے نکاح کے لیے ہاں بھر دی، یعنی رضامندی دے دی، اور آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کو ہوئی، یعنی آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ہی ملی، آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ واقعات آپ کے ساتھ ایسے پیش آتے رہے، لوگ آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کے واقعی کہنے لگے کہ سچا انسان ہے، یہ امانت دار انسان ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو پورا بزنس تھا وہ آپ علیہ السلام سنبھالنے لگے اور امانت داری کے ساتھ سنبھالنے لگے۔ آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی تھی، آپ بہت زیادہ اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے، ہر وقت دنیا سے غافل رہا کرتے تھے، دنیا کی آسائشوں سے غافل رہا کرتے تھے، اور آپ ہر وقت بس اللہ کو سوچتے رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اکیلے جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام غار حرا میں اللہ کی عبادت کر ہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑا اور پکڑا اور کہا کہ اقرا پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یعنی آپ علیہ السلام امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہائے میں قربان جاؤں آپ کے اس امی ہونے پر کہ جو پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کو جانتے تھے،
ہر چیز کا اتنا تجربہ تھا کہ جو ایک پڑھے لکھے انسان کو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے امی تھے، وہ کیسے نہ پڑھے لکھے تھے۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، سینے سے لگایا، جھنجھوڑا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر یہ 3 آیتیں پڑھی، اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، کے پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الذی اکرم، یہ 3 آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں پورا واقعہ وحی کا اگلے ایپیسوڈ میں بتلاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی 3 آیتیں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الذی اکرم۔ یہ آپ کے نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں جو میں نے بتلائے ہیں، اور آپ کو بس نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی اور کون سی آیتیں نازل ہوئی، اس وحی کا پورا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتلاؤں گی۔